بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹرو ون نیوز اور آرکیس پروڈکشن کے اشتراک سے پیش کی جانے والی سحری ٹرانسمیشن نور سحر جو کہ آپ روزانہ ملاحظہ فرماتے ہیں، میری جانب سے تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. الحمدللہ آج ہم 28واں روزہ اختیار کرنے جا رہے ہیں اور عشرہ مغفرت کے بعد جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی تیزی سے اختتام پذیر ہو رہا ہے. صرف کچھ ہی لمحے، کچھ ہی گھنٹے رہ گئے ہیں کہ جب رمضان المبارک ہم سے جدا ہو جائے گا. دل میں کچھ اداسی بھی ہے اور یہ خیال بھی ہے کہ نہ جانے ہم اگلے سال دیکھ پائیں گے یا نہیں، کیونکہ اب پچھلے برس جو لوگ ہمارے ساتھ ہمارے درمیان تھے وہ اب ان میں سے کچھ لوگ ہمارے درمیان نہیں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اگلے برس ہم بھی نہ ہوں. تو جاتے جاتے یہ جو لمحے رہ گئے ہیں، یہ جو دن رہ گئے ہیں، جو گھنٹے رہ گئے ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ
وقت گزاریے عبادت میں، اللہ پاک کے قریب ہونے کی کوشش کیجیے، اور جو دعائیں رہ گئی ہیں وہ بھی مانگ لیجیے، جو گناہ رہ گئے ہیں بخشوانے سے وہ بھی بخشوا لیجیے، کہ اللہ پاک نہایت غفور الرحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا۔ قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، یعنی اس کی رحمت کی کوئی اس کی لمٹ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک سے رمضان المبارک کی جاتے ہوئے گھڑیوں میں اپنے لیے مغفرت طلب کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہمیں اگلے سال بھی یہ ماہ مبارک دکھائے۔ جہاں دل میں کچھ اداسی ہے وہاں ایک اطمینان اور ہے کہ ابھی ایک طاق رات باقی ہے، ایک موقع اور باقی ہے کہ جب اللہ پاک سے اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں۔ اور یہاں میرے ساتھ ذیشان بھی موجود ہوتے ہیں میزبانی کے فرائض انجام دینے کے لیے۔ السلام علیکم ذیشان۔ وعلیکم السلام فائزہ، آپ کو بھی السلام علیکم، اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے السلام علیکم۔ اور جیسے کہ فائزہ نے کہا کہ آج 28 رمضان المبارک ہے، یعنی ہم 28واں روزہ اختیار کریں گے، یعنی کل آخری دن، اور کل ہم بھی آپ سے وداع لیں گے۔ اور واقعی میں دکھ یہ ہے کہ فائزہ صبح کا ایک ماحول آنا، پھر کیونکہ نارمل روٹین میں ہم ایسی اتنی باتیں نہیں کر پاتے، لوگوں سے آپ سے انٹریکٹ اتنا نہیں ہوتا، لیکن جب یہاں پر 28 یا 29 یا 30 دن جب ہم یہاں پر بیٹھ کر آپ سے بات کرتے ہیں تو ایک زندگی میں ایک تانا بانا سا بننے لگ جاتی ہے زندگی، کہ آج ہم جائیں گے فائزہ تو یہ بات کریں گے۔ اچھا، کچھ اچھی باتیں اگر ہم پڑھتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ اگر علم سیکھا ہے تو اس کو آگے پھیلاؤ، جو بہت زیادہ ضروری ہے، تو ہم زندگی میں جو چیزیں پڑھتے ہیں تو اس کو کوٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے صبح جا کر یہ بات کرنی ہے، اور پھر چیزوں کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس موقع پر یہ بات کریں گے، اور پھر ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کوئی ایسی الفاظ نہ نکل جائے منہ سے کہ آپ کو ہم دل میں آپ برا کہیں، کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ دل میں برا کہتے ہیں، منہ سے آپ مسکراہٹ رکھتے ہیں، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لیتا ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا تو آپ کو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا۔ تو بس یہی چیزیں، یہی سعادتوں کی راتیں، جیسے کہ فائزہ نے کہا کہ آج واقعی میں دوبارہ ایک اور رات ہمیں ملے گی، اور اسی کے ساتھ جو ہے زندگی میں آپ ہمارے لیے بھی توبہ مانگیے، کیونکہ توبہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین نامہ اعمال کون سا ہے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہو۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ بالکل فائزہ، یہاں پہ گیسٹ کی طرف جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے، اور پھر ہم اپنے گیسٹ سے آپ کو متعارف کروائیں گے کہ آج کون کون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، تو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج کی نشست میں نور سحر ساری ٹرانسمیشن جو کہ آپ روزانہ ملاحظہ کرتے ہیں، یکم رمضان المبارک سے آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک دے رہے ہیں، جس کے لیے ہم ناظرین کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہاں میں اپنے اسپانسرز کا ذکر کرنا چاہوں گی، کیونکہ اسپانسرز کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ ہم یہ ٹرانسمیشنز آپ تک پہنچا سکتے، تو تمام اسپانسرز کا شکریہ ادا کریں گے۔ ہمارے اسپانسرز میں شامل ہیں پاور ایگلز، ایکوا الیکٹرکس، الغوثیہ حیدرآباد یخنی پلاؤ، ہب آف پراپرٹی، اسپیشل ٹی بائی اسپیٹکو، حیانور ابایاز، موو فارما، روح افزا، دی گریسفل گرامر ہائی اسکول، نیو ٹاؤن ڈیری، بولتی کتابیں بائی جاوید پبلشرز۔ اور آج کے وارڈروب کی بات کریں تو آج کا وارڈروب ہمیں زی اٹائرز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ تھینک یو سو مچ، تمام ہی اسپانسرز کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ اور اب چلتے ہیں اپنے معزز مہمانان گرامی کی طرف۔ آج ہمیں جوائن کیا ہے میڈم توبی ناز نے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر دی گریسفل گرامر ہائی اسکول نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بیٹا، بہت شکریہ، آپ اپنے مصروف وقت میں سے اس پہر رات کے وقت نکال کے ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں مسٹر عتیق ساحل، ڈائریکٹر جاوید پبلشرز کراچی۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہے سر عارف علی خان، جن کو آپ روز ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں، ہمارے پینل کا حصہ ہوتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہماری ٹرانسمیشن کا جو آغاز ہوا وہ قاری عثمان غنی کی خوبصورت تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ میں بات کرنا چاہوں گی میڈم توبی ناز سے، جو کہ آج ہمارے پروگرام میں پہلی دفعہ تشریف لائی ہیں۔ ہمیں بولتی کتابیں جو ٹرم ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جاوید پبلشرز تو ماشاءاللہ ایک جانا مانا نام ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں جو کہ ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں اور نہیں بھی رکھتے، لیکن یہ بولتی کتابیں کیا ہے؟ بولتی کتابیں جو ہے وہ ان کا اپنا ایک ایمبلم کہہ سکتے ہیں آپ۔ جی، بکس نارملی آپ جو ریڈنگ کی جو ہیبٹ ہے
جی بچوں میں کم ہو گئی ہے. جی ایسا ہی تو لوور جو آپ کے پاس سیکشنز ہیں یہ پری پرائمری لیول وہاں پر جو انہوں نے انیشیٹو لیا وہاں پر بکس اتنی انٹریکٹیو ہیں کہ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ when اسٹوڈنٹس اوپن دیئر بکس اور پیج کھولتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے اس کو اچھا ریسٹ کرنا اور افیکٹو ہے. اچھا ان کے لیے اس کے اندر انٹیگرل پارٹ بہت زیادہ ہے. اچھا تو اس لحاظ سے وہ کتابیں بہت افیکٹو ہیں اچھا ایز کمپیئر ٹو دا بکس جو کہ بہت زیادہ ورڈز رکھتی ہیں اچھا لیکن وہ اتنی اٹریکٹیو نہیں ہوتی, السٹریشنز نہیں ہوتی. تو اس لحاظ سے ان کتابوں کا جو ٹائٹل ہے صحیح وہ بہت ہی مناسب اور بہت ہی up to the ٹھیک ہے میم, mark آپ سے بات کریں گے لیکن ہم آپ کی طرف آتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ جاوید پبلشرز کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ جاوید تو میں سب سے پہلے آپ کا مشکور ہوں, آپ نے ہمیں مدعو کیا اور آپ کی تمام ٹیم کا, میٹرو چینل کا میں مشکور ہوں اپنی ٹیم کی طرف سے بھی. میں جاوید پبلشر کا پہلے آپ کو انٹروڈکشن کروا دوں. جاوید پبلشر 1987 سے کام کر رہا ہے ماشاءاللہ, اور ہم کتابوں کی دنیا میں ایک جانا پہچانا نام ہے. ہماری جو ورکنگ ہے وہ مارکیٹ سے بالکل مختلف اور اپنی نوعیت کی نمایاں خصوصیات رکھتی ہیں. آپ نے بولتی کتابوں کا جس طرح پوچھا میڈم سے, میں آپ کو بولتی کتابوں کے حوالے سے کچھ چیزیں بتاتا چلوں. بکس کے ساتھ فزیکل فارم میں جو کتابیں ہم نے تیار کی ہیں اس کے ساتھ ہم نے جتنا بھی مٹیریل بنایا سافٹ میں بنایا ہے. آپ ہم سے اگر یہ کہیں کہ جو چیزیں ہم نے بچوں کو انٹریکشن لیول پہ لانے کے لیے, بچوں کا انٹرسٹ لیول ڈیولپ کرنے کے لیے جو بھی بکس فزیکل میں ہیں ان کو ہم نے ملٹی میڈیا پر بنایا. اچھا, یہ کام ملٹی میڈیا کا جاوید پبلشر نے اب نہیں کیا. جاوید پبلشر نے 1987 سے سی ڈیز میں اور ورکنگ کر دی تھی, ایم ڈیز آتی تھی, جب اس پہ کام کیا تھا ہم نے. ہمارے پاس جو بکس ہوتی تھی بکس کے اندر ہم ڈی وی ڈی دیتے تھے. اچھا, اب تو وقت بہت زیادہ تبدیل ہو چکا ہے, تبدیلیاں اتنی رونما ہو چکی ہیں کہ چیزیں بہت فاسٹلی موو ہو رہی ہیں. اب جو چیزیں ہم لے کر آئے ہیں وہ موبائل ایپس پر ہم کام کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم موبائل ایپس پر کام کر رہے ہیں, آگمنٹڈ ریالٹی پر کام کر رہے ہیں. فزیکل فارم میں جو بکس ہیں وہ آپ کو ملٹی میڈیا پر کس طرح سمجھانی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ہم نے بچے کے انٹریکشن لیول کے لیے کام کیا ہے, لیکن ہم نے ٹیچر سپورٹ کے لیے بہت کام کیا ہے. آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ بکس کا کام بچے تک پہنچانا پبلشر کا ضرور ہے, لیکن بکس کا وے سمجھانا ٹیچرز کو کہ آپ نے کس وے میں اس کو ڈیلیور کرنا ہے. ہوتا کیا ہے, ہم ایس ایل اوز تو ڈیولپ کر لیتے ہیں, اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز ڈیولپ کرنے کے بعد ہم یہ کام سمجھتا ہے پبلشر کہ میرا کام ختم ہو گیا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. ہمیں اس کو پراپر تھیم پر ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. صحیح, یہ اس بات کی تو میں بھی گواہی دوں گی چونکہ میرا تعلق بھی ذیشان آپ جانتے ہیں ایجوکیشن سے ہے, اور ہمارے اسکول کا بھی تعلق ہے جاوید پبلشر سے. بلکہ میرے خیال سے کراچی یا پاکستان میں جتنے بھی اسکولز ہیں وہ کوئی بھی ایسا اسکول نہیں ہوگا جہاں پہ جاوید پبلشرز کی بکس جو ہے نہ ہوں. تو وہ جو آپ کی لرننگ بکس آتی ہیں ٹیچرز کے لیے وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر رینڈملی چینج ہوتی رہتی ہیں, تو وہ بکس جو ہیں وہ بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں نیو ٹیچرز کے لیے. اور فیضا, ایک چیز اور ہوتی ہے کہ آپ کا بچوں کو جب پڑھانا ہوتا ہے تو بچوں کو نا کتاب کے نام سے ہی تھوڑا سا وہ تناؤ آ جاتا ہے ذہن میں کہ بکس پڑھنی ہے. اب بولتی کتاب ہے تو کتاب کیسے بولے گی, بچہ اسی میں ہی گم ہو کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اصل میں بولتی کتابوں کا جو سلوگن ہم نے رکھا ہے بڑا یونیک نیم ہے. کہیں بھی آپ کال کرتا ہے مائنڈ کو کہ کون سی کتاب ہے جو بولتی ہے, ایسی کیا چیز ہے. تو اس کا بیسک معاملہ ہی ہے, ہم نے رکھا ہے بیسکلی جو چیز رکھی ہے وہ یہ کہ کتاب ہم سے پوچھا جائے وٹ از بولتی کتابیں, بولتی کتابیں کیا ہے, تو ہم یہ بتا سکیں کہ بولتی کتابیں آڈیو ویژول سسٹم سے متعارف کروایا گیا ہے. زبردست زبردست. اور فیضا, ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے نا کہ جہاں پر لوگوں نے بولنا چھوڑ دیا, کتابوں نے اپنے اوپر کہتے ہیں نا کہ خول چڑھا لیا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن وہاں پر کتابیں بولتی ہیں. تو فیضا, پھر ہم کیا زبردست ایک سلوگن ہے جاوید پبلشر کا. مزید کیا سوالات ہیں, کیونکہ ہمارے جو دیکھنے والے وہ یہی چاہیں گے کہ فیضا اور سوال کریں. بالکل, ہم بھی یہی چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ بریفنگ یہاں دی جائے. اسپیشلٹیز کے بارے میں بتائیے, جاوید پبلشرز کی کیا اسپیشلٹیز ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. جاوید پبلشر نے جس طرح میں ابھی بات کر رہا تھا آپ سے کہ جو چیزیں ڈیولپ کی ہیں اس میں ایس ایل اوز پر ہم نے بہت کام کیا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ کوئی بھی بکس ہم جب اٹھاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ کتاب پڑھنے کے بعد وہ کس لیول پہ کھڑا ہے, کیا آیا اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز ڈیلیور ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. تو ہم نے اس پر بہت کام کیا ہے. اور دوسری بات یہ, ایک چیز میں آپ کو ایڈ کرتا چلوں, جب اتنی چیزیں جاوید پبلشر دے رہا ہے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکنامیکل ہیں یا نہیں ہے. ہمارے پاس ایک کتاب کئی ورژنز پر ہوتی ہے. آپ کو وہ کتاب نومینل پرائز پر ملے گی, اسٹینڈرڈ پرائز پر بھی ملے گی, اور سپر اکنامی پر بھی ملے گی. اس کی وجوہات یہ ہیں, کیا ڈیفنس کا بچہ یا پوش ایریا کا بچہ اچھی پروڈکٹ
परचेज कर सकता है, तो क्या मज़ाफ़ात का बच्चा कर सकता है या नहीं? वहाँ हमने क्वालिटी अप डाउन करके इक्वलिटी रखी है कि दोनों पाकिस्तान की कोई भी सोसाइटी हो वो जावेद पब्लिशर की किताबों को एक ही स्टैंडर्ड पे परचेज कर सकती है। हमने कहीं भी ये फ़र्क नहीं रखा कि नहीं फला एरिया का बच्चा तो ये किताब परचेज कर सकता है, फला नहीं कर सकता। यानी कि सिलेबस जो है वो तमाम ही स्टूडेंट्स के लिए, पूरे मुल्क के लिए, के बच्चों के लिए, चाहे वो कहीं भी रहते हो, वो सेम है। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जावेद पब्लिशर्स का, और यकीनन हम सबको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और दूसरे पब्लिशर्स को भी इसको फॉलो करना चाहिए। असल में वैसे पब्लिशर्स तो अब ये कहते हैं कि किताब कौन खरीदेगा इस गिरानी में, महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, इस कदर हम जो है ना पस्ती में जा चुके हैं, और हम फाइनेंशियल, हम अगर देखें जो तबका परचेजिंग करता था कुछ अर्सा पहले, वो जो बुक्स परचेज करते थे या कोर्स परचेज करते थे तो 10,000 रुपीज़ का मैक्सिमम होता था। आज वो कोर्स गरीब हो या मुतवसत तबका भी हो तो उनके लिए वो 25,000 प्लस जा चुका है, और एक घर के अगर 4 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो क्या बेयर कर पाएंगे वो? नहीं। तो क्या ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे घरानों के लिए कोई स्पेशल पैकेज है आपकी तरफ से? कोई ऐसी बिल्कुल चीज़? हमने बहुत सारी ऐसी सीरीजेस बनाई हैं जिनमें हमने सीरीजेस में अमाउंट को वेलफेयर किया है। अच्छा। आप हमसे कहें कि क्या वेलफेयर किया है तो उसको हमने 50% तक वेलफेयर किया है। 50% तक वेलफेयर, और जावेद पब्लिशर वाहिद इदारा है पूरे पाकिस्तान में जो 50% अपने प्रॉफिट का वेलफेयर कर रहा है। माशाअल्लाह। वो इसलिए वेलफेयर कर रहा है कि हमारा यही मुद्दा है कि तालीम जगह जगह पहुंचे, हर बच्चा बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ डिजिटलाइजेशन को आपने अटैच रखा है सिस्टम के साथ, तो क्या आप ये किताब की इकोनॉमिकल पैक है या नहीं है? तो 4 से 5 लेवल पे हमने बुक्स को डेवलप किया है। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और इसी के साथ साथ ये भी एक चीज़ और मैं बोलूँगा, फिर हमें ब्रेक की तरफ जाना है कि जावेद पब्लिशर जहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं फायजा, वहाँ पर मैं कहता हूँ कि जिस स्कूल्स में आपकी किताबें जा रही हैं वहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि मेरी, अगर मैं अपनी बात करूँ, ये मैं स्टूडेंट अच्छा था या नहीं, लेकिन मैं किताबें बड़ी संभाल के रखता था। मतलब मेरी किताब में कभी आपको लाइन मार्किंग नहीं मिलेगी। तो ऐसे बच्चों से भी आप कर सकते हैं कि बेटा अगर आपके पास कोई पढ़ने वाला नहीं है तो आप वो कोर्स हमें दे दें। जो बच्चा 50% भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए। तो इस बारे में हम आपसे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। एक ब्रेक के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो खुशामदीद एक मरतबा फिर नूर सहर सारी ट्रांसमिशन में, और हमारे साथ मौजूद है मैडम तूबी नाज, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल। मैं आपसे बात करना चाहूँगी अब स्कूल के बारे में बताएं। स्कूल कब से कायम, कितने साल पहले ये स्कूल कायम हुआ और अब इसकी कितनी ब्रांचेज हैं? ये स्कूल सन 2000 में तकरीबन, अब इस साल हम अल्हम्दुलिल्लाह इसकी 25वीं सालगिरह की तरफ रवाना देवांगे। हाँ बिल्कुल, सिल्वर जुबली करने। और ये हमारा स्कूल जो है इसके 5 कैंपसेस हैं जो, और एक हमारा मॉन्टेसरी का कंप्लीट मॉन्ट वर्ल्ड करके एक कैंपस है जो कम्प्लीटली मॉन्टेसरी को डील करता है। तो इस तरह से 6 कैंपसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम 3 बोर्ड से जो है एफिलिएटेड हैं, पैरेलल स्ट्रीम पे कर रहे हैं। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड तक है जो गर्ल्स कॉलेज है, और उसके अलावा हम आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड जो है इसमें हमारा सबसे पहला इदारा है जो उधर केमाड़ी में, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में एफिलिएटेड है। और उसके अलावा हम ओ लेवल्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का है, बिल्कुल, उसको भी हम ऑफर करते हैं। और मैंने ये सुना है कि आपकी फीस भी बहुत कम है। बहुत नॉमिनल है, बहुत ही नॉमिनल है, और 40% तकरीबन हमारा जो बच्चा है वो ऑलमोस्ट कंसेशंस पर होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मतलब जावेद, आपके जो स्कूल का एक मोटो है कि पैसा नहीं कमाना, तालीम को आम करना है, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। वो वाली बात है, पढ़ेगा बच्चा तो बनेगा पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो ये सारे कैंपसेस आपके कराची में ही मौजूद हैं? जी, कराची में और बल्दिया टाउन में है। काफ़ी फाफलंग एरिया है जो कि रिमोट एरियाज में काउंट होता है, लेस प्रिविलेज भी है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट की कोई कमी नहीं वहाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरा अपना एक्सपीरियंस बहुत, में तकरीबन 6-7 साल से ज़्यादा हो गया माशाल्लाह वहाँ पर। और जो बच्चा है उसकी क्वालिटी, यानी पहला साल जब हम ओ लेवल के लिए वर्किंग कर रहे थे तो हमें डाउट था कि कैसे होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहला बैच ही बेहतरीन फ्लाइंग कलर्स से और डिफरेंट स्कूल्स में इस वक्त ए लेवल्स पर पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो आपके एरिया में जो लोकेटेड पीपल्स हैं, क्या वो सारे ऐसे हैं कि जो जिनके लिए अफोर्डेबल है? नहीं, देखिए बिल्कुल ऐसे बहुत मुश्किलात हैं वहाँ पर। स्ट्राइविंग कम्युनिटी है, काफ़ी डाइवर्स कम्युनिटी को हम एड्रेस कर रहे हैं वहाँ पर। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, एथिकली और सोशली जो है उनके नॉर्म्स
یہ تمام چیزیں بہت ڈفرینٹ ہیں. کمپلیٹلی انٹیگرل ایک آپ کمیونٹی جو ہے جس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں, اور دے آر ناٹ لائک کمپلیٹلی افورڈیبل. اسی لیے ہم نے بہت لو بجٹ پر کام کرتے ہیں, اور الہٰباد ایجوکیشنل سوسائٹی بیسیکلی پارٹنرز کرتی ہے دا گریسفل گرامر ہائر سیکنڈری اسکول کو. تو این جی او بیسڈ ہے اسکول. وی آر ایٹ آر میکسیمم ٹرائنگ کہ جو ہے کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ چلتی رہے, اور اس کا ہم طریقہ کار یہی ہے. اسی لیے جاوید پبلشر یہ اس طرح کے لوگ ہمارے ساتھ کنٹینیوٹی میں ہیں جو ایک ہی ویژن اور ایک ہی مشن رکھتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کیا دیکھتی ہیں ہمارے بچوں کا مستقبل آگے کچھ سالوں میں کیا ہے؟ کیا ہم سے پہلے آنے والی نسل اور اب ہم میں اور ہمارے بعد آنے والی نسل میں کیا ڈفرینس ہے تعلیم حاصل کرنے میں اور اس کو یوٹیلائز کرنے میں؟ کیا آپ کا ویژن ہے اس بارے میں؟ دیکھیے مجھے 33 سال ہو گئے تقریباً اس فیلڈ میں ایجوکیشن کی, اور بہت اتار چڑھاؤ دیکھے. ہر طرح کے بچے اس وقت گریجویٹ ہو کے مختلف یونیورسٹیز میں چلے بھی گئے, کچھ بن بھی گئے, باہر ہیں کنٹریز میں. لیکن جو اب تھوڑا سا تقریباً 4-5 سال سے جو ڈفرینس آیا, وہ بچہ جو ملک سے باہر امریکہ اسکالرشپ پہ گیا, اس نے واپس آ کے یہاں پہ سرو کیا, کیونکہ ہمارا ویژن یہی ہوتا تھا کہ آ کے اپنے ملک کو سرو کریں, آپ اپنا روٹ نہ بھولیں. اور لیکن اب جو دور آیا ہے اس میں بہت پریشانیاں ہیں, اور ڈیفینیٹلی ایسا کبھی کبھی وقت ہم جیسوں کے لیے بھی آتا ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ انہیں ہم کیا سکھائیں اور کیا دکھائیں, کیونکہ جو باہر نکلتے ہیں کبھی لٹ رہے ہیں, کبھی کچھ ہو رہا ہے. تو وہ بڑے مسائل ہوئے ہیں, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ سب سے بڑی ذات اوپر والے کی ہے, نا امید ہونا نہیں چاہیے. اور یہی ہماری مین پاور ہے, ہماری ورک فورس ہے, کہ اگر آپ کا بچہ شعور کے ساتھ ایجوکیشن لے گا تو ڈیفینیٹلی ایسا دن دور نہیں کہ یہ اس ملک کے حالات بھی بدلیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. ڈیفینیٹلی میں اس بات سے ایگری کروں گی, کیونکہ میرا خود بھی تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے. اچھا, کس حد تک بچوں میں اب شوق ہے کہ وہ خود تعلیم حاصل کریں, یا خود بکس کی طرف ان کا رجحان کتنا ہے؟ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب بچوں کا ذہن کچھ ڈائیورٹ ہو گیا ہے, ان کا تعلیم کی طرف کم دھیان ہے. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. جب ہمارا دور ہوتا تھا تو ایک صرف ٹیلی ویژن ہوتا تھا, اور اس کے علاوہ اور اٹریکشنز نہیں ہوتی تھی نا, اور ایک سلیکٹیو ٹائم ہوتا تھا جس کے اندر ٹی وی چلا, اور ایک اس وقت کے بعد ختم ہو گیا. لیکن اب ان کے پاس ویریشنز بہت ہیں, موڈز اور میڈیمز بہت ہیں. تو تھوڑا سا ایجوکیشن سسٹم میں بھی اڈاپٹیبلٹی لے کر آنی چاہیے, چینج لانی چاہیے. کوشش کر رہے ہیں. آن لائن ہر جگہ نہیں جایا جا سکتا, کیونکہ ہر ایک کی ریسورسز نہیں ہیں, اور ہم ایسی کنٹری میں رہتے ہیں جہاں ہم دعویٰ تو انٹرنیٹ کا کرتے ہیں, لیکن نارملی نیٹ ورکنگ نہیں ہوتی. زیادہ تر جگہ پہ لائٹ ہی نہیں ہوتی. ہم نے کووڈ میں بہت ٹف ٹائم گزارا, جب سب کچھ بند کر دیا گیا تھا. 5 بچے ایک گھر سے پڑھ رہے ہیں, تو کیسے وہ آن لائن کلاسز لے سکیں گے, کتنے وہ ڈیوائسز پرچیز کریں گے. تو یہ تمام چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے, لیکن بہرحال ہمیں بچوں کی صرف یہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اکیڈمکس پہ فوکس کر کے بیٹھ جائیں. اس وقت ان کے سوشل اور مورل ویلیوز پہ کام کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے, اور ہم نے جو اپنا کریکولم ڈیزائن کیا ہوا ہے اس میں یہ تمام ایریاز ہیں. تو وہ اس طرح سے ہم رکھتے ہیں کہ بچہ صرف اکیڈمک پہ فوکس کر کے, آپ یہ والی بات کہ بورنگ ہو جاتا ہے, اس طرف نہیں آئے گا. لیکن اس کے ساتھ اگر ایکٹیویٹیز ہیں اور اس کے ساتھ اسی چیز کو ہم پریکٹیکل اپروچ کی طرح لے جائیں, تو وہ بچے کو انٹریگل کر کے اس کو کہیں نہ کہیں سے ہم گریب کر کے اپنی طرف لا سکتے ہیں. اور مشکل ہے, مگر میں نے آپ سے کہا ناممکن نہیں ہے. چینج کرنا پڑے گا اپنا طریقہ تعلیم کو. لیکن ہمیں ایک چیز اور جو میں نے فائزہ ابھی رپورٹس میں پڑھی ہے کہ جن ممالک نے موبائل کو ایجاد کیا, امریکہ, لنڈن, کینیڈا کے اندر, اب جو ہے وہ 8 بجے کے بعد سے موبائل پہ پابندی لگ گئی ہے کہ جو فیملیز اگر موبائل بچوں کو دیں گی, یا بچے اس سورس سے آن لائن ہوں گے, یا کسی بھی, کیونکہ آپ کے گھر کی ڈیوائسز ہیں اس سے وہ RPM نمبر جو ہوتے ہیں, تو اس کے تھرو آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا بچوں سمیت. ہمارے یہاں پر الٹا ہے, جو چیزیں باہر بین ہوتی ہیں وہ ہمارے یہاں کھل جاتی ہیں. جیسے کہ کہتے ہیں کہ جس نے ٹک ٹاک بنائی وہاں پر الاؤڈ نہیں ہے ٹک ٹاک یوز کرنا, لیکن پاکستانی بہت زیادہ پاگل ہو کر ٹک ٹاک بناتے ہیں. تو آپ لوگ اس پر بھی فوکس رکھتے ہیں کہ بچے جو موبائلز دے کر آتے ہیں ان کو کوئی پنشمنٹ دیں یا کچھ ایسا؟ نہیں, ہم دیکھیں, میرا اپنا بلیو یہ ہے کہ یہ جنریشن جو ہے یہ پنشمنٹ پہ فوکس نہیں ہے. یہ جنریشن جو ہے بہت ہی جلدی اگریسو ہو جاتی ہے.
تو میرا اپنا یہ ہوتا ہے پہلے انہیں ہم وینٹیلیٹ ہونے دیتے ہیں, پہلے ہم ان کی بات سنتے ہیں, ان کا نظریہ سنتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اپنی بات منواتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا جنریشن کو ہینڈل کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے, کیونکہ موبائل کی جو دیکھیں ہم جس ریس میں ہیں نا, ہمارے والدین کو یا ہمارے بڑوں کو نہیں پتا کہ یہ کہاں تک نکل سکتا ہے, کیونکہ ہم جو ہیں وہ ایکچولی اس ٹیکنالوجی کے دور میں امیگرنٹس ہیں, میں اپنی بات کہوں, اور وہ نیٹیوز ہیں کیونکہ وہ وہاں پیدا ہوئے ہیں, اس ایرا میں پیدا ہوئے ہیں, اور ہم وہاں پہ ہجرت کر کے جاتے ہیں. تو پہلے بڑوں کو سیکھنا پڑے گا اس کا استعمال, ٹھیک ہے, اسے سمجھنا پڑے گا, پھر وہ ڈیوائسز ان کے ہاتھ میں دے دی جائیں تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ وہ کہاں تک جا رہے ہیں. بالکل ایسا, کیونکہ اس سے ہم مطلب منہ نہیں پھیر سکتے. ریسرچ کا دور ہے, انوینشنز کا دور ہے, دے ہیو ٹو ورک آؤٹ, اس پہ کام کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا ہم نے کنفائن کر دیں کہ رکھ دو, لیکن اس کا صحیح اور غلط استعمال ہر دور میں بتایا جاتا ہے. ایسا ہی ہے, آگ پہلے بھی تھی, چولہے پہلے بھی تھے, لیکن یہ بتایا جاتا تھا کہ ماچس کی تیلی سے کتنے نقصان ہو سکتے ہیں. لیکن پہلے کے بچہ جو تھا میم سن لیتا تھا کہ اگر آپ نے بتایا ہے تو آگ سے ہاتھ جلے گا. اب بچہ پہلے کہتا ہے میں ٹیسٹ کروں جلتا ہے یا نہیں جلتا. میں نے آپ کو بھی پہلے بیٹا بتایا کہ میڈیمز ہمارے پاس ایک ہی تھے, یا پیرنٹ یا ایک تھوڑے سے ٹائم کے لیے ٹیلی ویژن. اب موڈز اور میڈیم بہت سارے ہیں. لیکن ایک بات میں یہاں پہ کہوں گا میم, مطلب یہ ہے کہ میں بہت ریسنٹ میں نے میٹرک نہیں کیا, لیکن میرا میٹرک 2011 کا ہے. تو اپنے میں آن ایئر یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں الحمدللہ کہ جب میں نے میرے ٹیچرز کو ایکسپیکٹ نہیں تھا فائزہ کہ جب میں پڑھ کر الحمدللہ میں نے جب گولڈ میڈل لیا اپنی بیچلرز میں, تو مجھے میرے ٹیچر نے کہا کہ ہی از دا ون جو کہ بہت اچھی تھوڑی سی سلیک لینگویج ہے, لیکن میں چھٹی کوئی کرتا تھا میں بڑی اچھی اپلیکیشن لکھتا تھا. تو سارے میرے طرف آتے کہ شاہ جی اپلیکیشن آپ لکھ کر دیں, کیونکہ آپ کا جو ایک آپ فٹ کرتے ہیں بات کو بہت اچھی کرتے ہیں. تو میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں کہ ہم بھی کرتے تھے, لیکن ایک تہذیب تب تک تھی جب تک فیملی میں آپ کے جو ماں باپ ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ٹیچر نے کچھ کہا ہے تو تمہارے بھلے کے لیے کہا ہے. آج کے ماں باپ یہ کہتے ہم فیس دیتے ہیں, ان کا کیا حق ہے آپ پر بولنے کا. یہ چینج آیا ہے. دیکھیے وجہ یہی ہے کہ اب جو جنریشن ہے, کیونکہ انفلیشن نے, یہ دیکھیں بہت سی چیزیں ایک دوسرے سے سائیڈ افیکٹ رکھتی ہیں, انٹر کنیکٹڈ ہیں. انفلیشن نے پریشر اتنا بلڈ اپ کیا ہے کہ اب دونوں پیرنٹس نکل کر جو ہیں وہ جابس کر رہے ہیں. سو دے آر سو فرسٹریٹڈ بائی دیم سیلز کہ وہ اتنی توجہ اس طرح سے نہیں دیکھ رہے ہیں. فیملی سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے, ایبسلیٹ ہو رہا ہے. گرینڈ پیرنٹس بہت بڑی آپ کی اس وقت بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہوتے تھے گھروں میں, جو آپ کو دیکھ کے سمجھنے چلنے تک کا بتاتے تھے. اب بچے چلتے جو ہیں وہ ہمیں ٹوکنا پڑتا ہے کہ بیٹا آواز آ رہی ہے پیر میں سے, لیکن پہلے اب پیرنٹ کو نہیں پتا کہ یہ. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں, معاشرے میں چینجز آئی ہیں جن کو بہرحال آپ کے آفٹر میتھ جو ہیں ایجوکیشنل سسٹمز پہ آئے ہیں. اور اس کے بعد پیرنٹس کا بھی موٹیویشن یہی ہوتا ہے, بچے نے کچھ بھی کہہ دیا فوراً بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کی ٹیچر نے ایسا کیوں کہا. تو صورت میں ہم تو کبھی بھی اپنے ٹیچر کو نہیں بلاتے, زبردست. ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ بڑا ہے آپ ہمیں بتائیے کہ مسئلہ کیا ہے. پھر ہم اس بچے کو آرام سے, میں نے کہا ہم اس بچے کے سامنے بھی بات نہیں کریں گے, پھر ہم اس بچے سے خود بات کرتے ہیں. تو کاؤنسلرز کا جو انٹروڈ کیا گیا اسی وجہ سے کیے گئے, کیونکہ بچہ بھی سائیکولوجیکل پریشر میں ہے, وہ بھی چاہتا ہے اسے توجہ دی جائے, مکمل اسے سنا جائے, لیکن وہاں پر بھی ہمارے پاس گیپس ہیں. تو بہت سی چیزیں ہیں جو اس کی پرسنالٹی پہ افیکٹو ہو رہی ہیں. بالکل زبردست. ایسے میں سر عارف صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. بڑے بہت دیر سے خاموش بیٹھے, کیا کہنا چاہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے اور جاوید پبلشرز کے حوالے سے؟ بالکل میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جیسے کہ میڈم نے فرمایا کہ بچے جو ہے نا وہ آج کل کے ایگریسو ہو جاتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کو توجہ دی جائے. اچھا جب ہمارا دور تھا تو ہم اتنی اس پہ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہمیں ویلیو دے رہا ہے دے رہا, بلکہ ہم یہ سوچتے تھے کہ ہمیں اپنے بڑوں کو ویلیو دینی ہے اور ان کی مان کے چلنی ہے, اسی میں خیر ہے. تو آج کا بچہ جو اپوزٹ کرتا ہے تو ہم اس کو دیکھنا پڑتا ہے, اس کے حوالے سے اس کی نقطۂ سوارنا ہوتی ہے, اس کی ہمیں تعلیم و تربیت پہ توجہ دینا ہوتی ہے کہ پہلے ہم تربیت کریں. پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ تربیت پہلے ہوتی تھی, تعلیم حاصل کرتے تھے. ابھی آج کے دور میں یہ جو ہے نا بڑا مشکل کام بن گیا ہے. اور جاوید پبلیکیشن کے حوالے سے میں جانتا ہوں کہ ہم بھی اپنے زمانے طالب علمی سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے جو بہن بھائیوں نے پڑھا تو یہ بکس ہم نے بھی استعمال کی ہیں. ماشاءاللہ اچھا اس میں میٹر, اچھا مٹیریل اور بہت اچھی ان کی کاوشیں ہیں ماشاءاللہ اکیڈمی کے حوالے سے. ماشاءاللہ. میں سر عتیق کی جانب آنا چاہوں گی. ہمیں بتائیے کہ ڈیجیٹل ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہے جاوید پبلشر مزید کیا اسٹیپس لے رہا ہے, کیا کام کر رہا ہے؟ جاوید پبلشر جو بکس مزید انوینشن کر رہا ہے اور مزید نیکسٹ لے کر آ رہا ہے, اور جو گزشتہ 2 سال سے جن پہ کام کیا ہے, لاسٹ 2 ایئر بیفور
बुक्स का करिकुलम चेंज हो गया था। हम नेशनल करिकुलम के फॉलोअर्स थे, हमें जो नेशनल करिकुलम दिया गया था हमें तमाम चीज़ें उसी दायरे में करनी पड़ती थी। सही। लेकिन अचानक से हमें ये कहा गया कि अब सिंगल नेशनल करिकुलम को हमने इस्तेमाल करना है, उसी के दायरे में हमने रहना है। तो उससे हमने बड़े बड़े लॉस भी उठाए, लेकिन जहाँ हम मूव ऑन हुए हैं हम ये समझते हैं कि हम पहले से बेहतर पोजीशन में हैं। अच्छा। हमें दायरा हुदूद मुतय्यन किया गया है कि इसी दायरे में रहते हुए किताब और बुक्स की डेवलपमेंट करनी है। उसमें जावेद तोइशर पायनियर है इस बात में कि एसएनसी के लिए जो किताबें पूरे पाकिस्तान में जावेद तोइशर ने डेवलप की हैं उसमें उसने QR कोड जनरेट किया है। माशाअल्लाह। QR कोड क्या है? हमारी किताब अगर 164 पेजेस पर है, कोई भी किताब हमारी जावेद तोइशर की 164 पेजेस पर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं सर, इसी के साथ गुफ्तगू इस सिलसिला जारी रखेंगे क्योंकि एक ब्रेक का कहा जा रहा है। बुलेटिन जरूरी सुनना है, बुलेटिन के बाद वापस आते हैं और आपसे मजीद बात करेंगे। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।